بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پہ۔ میں ہوں کیسر انجم، آئی پی پی نیوز کے پروگرام دستک کے ساتھ۔ ہم جب بھی یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کا مقصد بلند و بالا ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان بے درد حکمرانوں تک پہنچانا ہے جو ہمارے درد کو سمجھتے ہی نہیں۔ ہماری کوشش ہے اور رہے گی کہ آخری سانسوں تک ہم ان ایوانوں پہ دستک دیتے رہیں۔ ہمارا فرض دستک دینا ہے، کوشش کرنا ہے، عوام کے لیے جنگ لڑنا ہے، عوام کے جذبات اور احساسات ان تک پہنچانا ہے۔ باقی اللہ کی مرضی، کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن آج کا یہ دستک پروگرام پھر درد میں ڈوبا ہوا ہے۔ 2 روز قبل آپ نے طلاق کے کاغذات کے حوالے سے ایک جج کے والدہ کی داستان علم سنی۔ یہ کوئی کہانی نہیں تھی، نہ کسی فلم یا ڈرامے کا منظر تھا۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک ایسی تصویر تھی جس کو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو آج کے دستک پروگرام میں ایک دکھیاری باپ کی کہانی ہے۔ اس کہانی میں ایک ماں کا بیٹا جج تھا اور اس حقیقت پر مبنی داستان علم کا کردار ایک ڈپٹی کمشنر اور اس کا غریب بوڑھا باپ ہے۔ آج کے دستک پروگرام میں پھر آپ کو خوش آمدید۔ بہت سے دوستوں نے اس کو پروگرام کو دیکھا، کئی خواتین نے دیکھا جنہوں نے یہی کہا کہ ہماری آنکھیں ابھی تک اشکوں سے لبریز ہیں۔ کئی میرے وہ احباب دوست جو میرے بڑے قریب ہیں اور میرے رفقا میں سے ہیں، اور ان میں سے تو ایک ڈاکٹر نے جن کا میں نام یہاں نہیں لوں گا، انہوں نے کہا کہ میں نے جب یہ تحریر اور آپ کی آواز میں اس کو اپنی سماعت تک پہنچایا تو میں درد کے مارے تڑپ اٹھا اور میں بہت رویا۔ اسی طرح ہماری ایک پروفیسر دوست ہیں، نام ہے ان کا ڈاکٹر یاسمین حیدر۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہوتا، لیکن جب طلاق کے کاغذات کا سچا واقعہ میں نے یہ عنوان پڑھا تو کیسر میں مجبور ہو گئی۔ پہلی چند سطروں میں تو میں سمجھ ہی نہ سکی کہ کیا ہونے والا ہے۔ جوں جوں پڑھتی گئی میرا بدن کانپنے لگا۔ یہ چند الفاظ اور احساسات اور جذبات ہیں 2 دن قبل کی طلاق کے کاغذات کے حوالے سے، اور آج اور اس کی زیادہ تشہیر نہ ہو۔ اس پروگرام کو آج جو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں وہ اس لیے ہے کہ جہاں ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اسی طرح ماں تک پہنچنے کے لیے ایک اور دروازہ بھی ہے جو باپ کا ہے، اور ماں کی دعا
تو رد ہوتی ہی نہیں، وہ اشکوں تک جاتی ہے، اور اشکوں میں ڈوبی ہوئی یہ دعا یا بد دعا اللہ فوری قبول کر لیتا ہے۔ اور باپ جو کتنے ستم برداشت کرتا ہے، کتنے دکھ اٹھاتا ہے اپنی اولاد کے لیے، خود چلچلاتی ہوئی دھوپ اور وجود میں منجمد کر دینے والے خون کی گردش کو محسوس بھی نہیں کرتا کہ اس کے بچوں کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے، صحت کے لیے کیا کیا قربانیاں دیتا ہے، اور پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، کامیابی کے زینے پہ چڑھ جاتی ہے، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ اس باپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان کے گھر میں جو عورت آتی ہے وہ برداشت نہیں کرتی کہ وہ باپ کو اتنی عزت ہے۔ ہم سب کی بات نہیں کر رہے، لیکن آپ اس بات پہ یقین کر لیں، آپ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ حقیقت یہی ہے کہ نئی آنے والی دلہنیں جب اپنے میکے سے سسرال آتی ہیں تو ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ساس کے بعد سسر کو بھی اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے کہ وہ دل برداشتہ ہو کے یا تو خود ہی چلا جائے، یا ان کی اتنی تذلیل کی جائے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ہی ختم نہ ہو۔ تو آئیے ہم آپ کو آج کی روح فرسا داستان سناتے ہیں۔ یہ جو آپ کو ہم داستان علم سنانے جا رہے ہیں، اس کا ایک ایک لفظ حقیقت پہ مبنی ہے، اور یقین کیجئے کہ یہ میں کوئی لکھ کے تحریر کر کے پڑھ کے آپ تک نہیں پہنچا رہا، کیونکہ جو مجھے واقعہ یاد ہے، جب مجھے علم ہے اس کے بارے میں، وہ میں اپنی آنکھیں بند کر کے تصور میں اس کو محسوس کر رہا ہوں، اور انہی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں جو حقیقت میں ہے۔ میں ایک بار پھر واضح کر دوں کہ یہ کوئی لکھا ہوا اسکرپٹ نہیں، نہ کسی فلم کا منظر ہے، اور نہ کسی اسٹیج ڈرامے کا کوئی سین ہے۔ تو لیجیے ہم آپ کو اس روح فرسا داستان سنانے کی جرات کر رہے ہیں۔ لیجیے آپ بھی تصور کی آنکھ تھے ہمارے ساتھ ایک لاہور کے سرحدی نواحی گاؤں میں چلیں، جہاں 2 ایکڑ زمین کا مالک، جس کو ہم صرف بابا جی کے نام سے پکاریں گے اس لیے کہ چند ناگزیر وجوہات کی بنا پہ میں ان کرداروں کے اصل نام یہاں قطعی بیان نہیں کر سکتا کہ جس سے کسی کے عزت و وقار کو تشکھا لگے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جلو سے تھوڑا سا آگے جا کے ایک سرحد کے قریب ایک نواحی گاؤں میں ایک میاں بیوی رہتے تھے، جن کی یہی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بڑا ہو اور ڈی سی بنے۔ انہوں نے دن رات محنت کی، اور پھر ان کا بیٹا بھی بہت قابل نکلا، اور میٹرک میں اس نے اعلیٰ نمبر حاصل کیے۔ اسی طرح وہ تعلیمی منازل طے کرتا گیا، ماسٹرز کیا، اور اس کے بعد وہ CSS کے ایگزام میں بیٹھا اور نمایاں کامیابی حاصل کی۔ تربیت کے بعد اس کو اسسٹنٹ کمشنر یعنی AC فیصل آباد لگا دیا گیا۔ ایک غریب گھر کا بچہ تھا۔ دوران تعلیم ہی اس کی والدہ دنیا سے چلی گئی، لیکن اس کے باپ نے اس کو ماں بن کے پالا، اس کی ہر خواہش پوری کی،
2 एकड़ زمین بھی بیچ دی تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ زندگی کی گاڑی یوں ہی چلتی رہی۔ اس نے جب اے سی کا چارج لیا تو اس کو فیصل آباد میں ایک گھر بھی مل گیا اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے لگا۔ بہت خوش تھا کہ میرا بیٹا ڈی سی بن گیا ہے، حالانکہ اے سی اور ڈی سی میں اس کو اتنا فرق معلوم نہ تھا۔ وہاں کے ڈی سی بہت اچھی شخصیت تھے اور انہیں اس کا شب و روز محنت کرنا، کام کرنا اور اپنے کام کی لگن کی وجہ سے وہ ان کے بہت قریب آ گیا۔ ڈی سی صاحب نے سوچا کہ یہ لڑکا والد سے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، مجھے آپ کا بیٹا بہت پسند ہے، کیا آپ میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنانا پسند کریں گے؟ چند لمحوں کے لیے تو بابا جی بڑے پریشان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، لیکن ان کا ایک خواب تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے ماتھے پہ صحرا سجے دیکھ لیں تاکہ وہ زندگی کے آخری سانس سکون سے لے سکیں۔ ان کی یہ خواب جو ہے وہ خداوند قدوس شاید خود ہی پورا کرنا چاہ رہے تھے، اور پھر انہوں نے کہا جی اگر میرے بیٹے کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ یہ سادہ سا شخص، گاؤں کا رہنے والا، یہ اونچے اونچے فلک بوس عمارتوں اور وہاں کے ماحول اور ان کی ثقافت کو تو جانتا نہیں تھا۔ ہاں کر دی، چند دنوں بعد سادگی سے نکاح ہوا اور پھر کچھ عرصہ بعد رخصتی ہو گئی۔ وہ اپنی بہو کو بیٹی ہی سمجھتا چونکہ اس کی کوئی بیٹی تو تھی نہیں، اور پھر اے سی صاحب کی پوسٹنگ فیصل آباد سے کسی اور جگہ ہو گئی۔ ظاہر ہے باپ نے بیٹے کے ساتھ ہی جانا تھا۔ اسی دوران شادی کے 1.5 سال بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کو پیار سے وہ گڈو کہنے لگے۔ دادا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے۔ جب پوتا پیدا ہوا تو وہ اتنا خوش ہوا کہ اس کو ماضی کے مشقتیں، دکھ اور اپنی بیوی کے مرنے کا غم بھی بھول گیا۔ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا کہ اپنے پوتے کے پاس رہے، لیکن اس کی بہو کو یہ بات قطعی پسند نہیں تھی۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ اس کے بچے کو کھانسی ہوئی، ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے گھر میں کوئی پیٹس ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ کے گھر میں کسی کو کھانسی ہے؟ تو بچے کی ماں بولی کہ جی میرے سسر کو ہے، وہ بہت زیادہ لاڈ پیار کرتے ہیں اور ہر وقت منہ چومتے رہتے ہیں، لپٹتے رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بچہ بڑا سینسٹیو ہے، کوشش کریں کہ تھوڑا سا دور رکھیں اور فکر والی کوئی بات نہیں۔ وہ گھر آئی تو اس نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا کہ اس کی وجہ سے میرے بیٹے کو کھانسی ہے، اور اسی طرح وہ بچہ بڑا ہوتا گیا، لیکن وہ اپنے باپ اور ماں سے زیادہ اپنے دادا کے قریب ہوتا گیا۔ دادا کی اس میں جان تھی، اسکول جانے لگا اور ساتھ ساتھ بابا جی کا بیٹا بھی اے سی سے اے ڈی سی جی ہو گیا۔ لاہور میں اس کی تعیناتی ہو گئی، عہدہ بڑھ گیا، وقار بڑھ گیا، سوسائٹی میں نام اور بھی ہو گیا۔ اوپر سے اس کے سسر جو کبھی ڈپٹی کمشنر تھے وہ ایڈیشنل سیکرٹری ہوم ہو گئے، اور وہ ترقی کی منازل طے کرتا رہا۔ ایک دن جب وہ گھر آئے تو پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کی طبیعت پھر خراب ہے، اور اس کو منع بھی کیا گیا لیکن وہ دادا کے پاس تھا، اور جب اس کو لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس تو پھر بھی یہی کہا گیا کہ کوشش کریں کہ آپ اس کے دادا کا علاج کروائیں۔ جب دادا کا علاج کروانے کے لیے گئے، جب اس کے ٹیسٹ آئے تو ٹیسٹ رپورٹس میں آیا کہ اس کو ٹی بی ہے۔
وہ ٹیسٹ رپورٹ کے بعد اس گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور وہ خاتون کہنے لگی کہ یا تو میں یہاں رہوں گی یا تمہارا باپ۔ اس نے بڑا سمجھایا کہ میرا باپ کدھر جائے گا، اور وہ کمرہ جو اتنے بڑے وسیع و عریض گھر میں تھا، اس کمرے سے نکال کے اس کو سرونٹ کوارٹر میں بھجوا دیا گیا، اور وہ مجبور باپ سرونٹ کوارٹر میں زندگی کے باقی دن گزارنے کے لیے شب و روز روتا رہا۔ وقت نے ایک بار پھر پلٹا کھایا، کاتب تقدیر کا لکھا تو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس کا بیٹا بیمار ہوا تو لے کے گئے تو پتہ چلا کہ ابھی اس کو بھی ٹی بی کی پہلی سٹیج ہے۔ بس پھر کیا ہوا، یوں سمجھ لیں کہ اس گھر میں ایک قیامت ٹوٹ پڑی، اور اس خاتون نے اپنے باپ جیسے بوڑھے سسر کو نہ صرف تھپڑ مارے، اس کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کی، اور پوتا چیختا رہا، چلاتا رہا، ماما ماما دادا کو کچھ مت کہو، ماما دادا کو کچھ مت کہو۔ لیکن وہ 4 سالہ بچہ چیختا چلاتا رہا، اپنے دادا کی محبت میں تڑپتا رہا، سسکتا رہا۔ اس کی آوازیں دور تر گونجتی رہی، لیکن اس خاتون کے دل تک کوئی ذرا بھی دستک نہ ہوئی، نہ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی محبت کا جذبہ پیدا ہوا۔ تم یہاں سے جاؤ گے یا میں تمہیں دھکے دے کے نکالوں؟ اس نے کہا میں کہاں جاؤں گا، میرا کون ہے، میں تو سرونٹ کوارٹر میں رہتا ہوں، تم آگے سے مجھے جواب دیتے ہو۔ اس نے غلیظ گالیاں دی اس باپ کو جو اس کے بچے کا باپ تھا، اور پھر اسی طرح لڑائی کرتے کرتے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، شور کیا۔ ملازم اکٹھے ہو گئے تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو منع کیا ہے کہ میرے بیٹے کے پاس نہ ہو، تو اس نے میرے کپڑے پھاڑ دیے۔ وہ کچھ نہ بولا، خاموش بھیگی آنکھوں سے، کانپتے لبوں سے صرف یہی کہتا رہا کہ اللہ کس عمر میں مجھے یہ دن بھی دکھانے تھے۔ اس نے عشقوں میں ڈوبی ہوئی اپنی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا، بس اتنا ہی کہا کہ اللہ میری عزت اور آبرو تیرے حوالے ہے۔ اسی اثنا میں اے ڈی سی صاحب بھی آ گئے۔ اس نے جب یہ تماشا دیکھا تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور آپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تو اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے اور میرے کپڑے پھاڑ دیے ہیں۔ آپ ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیے اس باپ کی حالت کیا ہوگی۔ اس نے دل ہی دل پہ سوچا کاش یہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، اتنا بڑا الزام۔ میری تو کوئی بیٹی تھی ہی نہیں، میں تو اس کو اپنی بیٹی سمجھتا تھا۔ اس نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا جس میں میری جان ہے، میرا پوتا ہے۔ ڈی سی صاحب نے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں پولیس بلاؤں اور تمہیں جیل بھجوا دوں، میری آنکھوں سے دفع اور دور ہو جاؤ۔ یہ تھا وہ ناخلف بیٹا جس نے سی ایس ایس کے امتحان میں ٹاپ کیا تھا اور ایک اعلیٰ انتظامی عہدے پہ فائز تھا۔ میں کہاں جاؤں گا؟ اس نے کہا جہنم میں جاؤ، جہاں مرضی جاؤ۔ بیگم بھی بولی اور ڈی سی صاحب بھی بولے۔ وہ دل گرفتہ سا ہو کے اس نے اس وسیع و عریض گھر کو دیکھا کہ بس ایک دفعہ مجھے اپنے پوتے سے ملنے دو، لیکن انہوں نے دھکے دے کر اس کو باہر نکال دیا۔ وہ بڑا بے آبرو ہو کر
रोता बिलखता सिसकता उस आनी गेट से बाहर निकला। वो सोच रहा था कि कहां जाए, उसकी तो कोई मंजिल ही न थी। सोचते सोचते उसका ख्याल आया कि जिस धोबी के पास कभी कभी बैठता है उसके पास जाता हूं, क्योंकि वो एक ओल्ड एज होम में रहता भी है, उनके कपड़े भी धोता है। वो जब वहां गया तो उसने डीसी के वालिद को पूछा, मियाँ जी की गल है, तुसी बड़े चुप चुप हो, तुहाडियां अखां भी सुर्ख ने। बाबा जी ने बस एक ही बात कही, काश मुझे मौत आ जाए, अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं शायद अपनी जान दे देता। उसने फिर सब वाकया सुनाया तो उसने कहा थोड़ा सा सब्र करे, और वो लेके उसको ओल्ड एज होम चला गया। उन्होंने जब सुना कि ये उस शहर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का बाप है तो वार्डन भी रोने लगा कि ये क्या इंसाफ है अल्लाह, इतने बड़े बेटे का बाप इतना मजलूम है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। और फिर उसकी पहली रात कांटों पे गुजरी, सारी रात पोते को याद करते हुए और खुद पर जो जुर्म ढाए गए थे वो सोच सोच के और महसूस करके रोता रहा। उसके कमरे के मकीन ने जब देखा कि ये बंदा किसी तरह भी सब्र का सामना नहीं कर रहा तो उसने कहा कि बाबा जी आपका तो बस इतना सा दुख है, मेरा दुख तो उससे बड़ा है। जब मैं यहाँ आया था तो मैं भी ऐसे ही बिलख बिलख के रोता था, अब आपको जिंदा रहना है। उसने कहा किसके लिए? उसने कहा अपने बेटे के लिए। उसने कहा नहीं। कहने लगा कि फिर अपने पोते के लिए जियो, उसकी दराजी उम्र की दुआ मांगो, और जब तुम्हारा जी चाहे जिस स्कूल में वो पढ़ता है चुपके से वहां जाके उसको मिलाया करो। और फिर वो रात पहली क़यामत की रात थी। दिन गुजरते गए, पोते की याद में तड़पता रहा, सिसकता रहा, उसके आंसू खुश्क होने लगे। दूसरी जानिब कातिब तकदीर को उसका ये जुल्म अपने बाप पे पसंद ना आया और उसका बेटा बिल्कुल खामोश होने लगा। उसका बुखार दिन ब दिन बढ़ता गया। बुखार की हिद्दत से वो जलता दादा 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 पुकारता रहा। और फिर एक दिन क्या हुआ कि एडीसी साहब के ससुर साहब जो अब होम सेक्रेटरी बन चुके थे, वो अपनी बेटी को मिलने आए तो पता चला कि उनका नवासा बहुत बीमार है। उन्होंने एडीसी से पूछा तुम्हारे बाबा नजर नहीं आ रहे? तो इससे पहले कि वो जवाब देता, उनकी बेटी ने कहा कि वो उसी जालिम शख्स की वजह से मेरा बेटा बीमार है, उसने मेरे बेटे को खामोश कर दिया है, उसने न जाने क्या किया है कि मेरा बेटा हर वक्त दादा दादा पुकारता है। उसने जब अपनी बेटी की जुबान से इतनी बदतमीजी और तजलील आमेज अल्फाज सुने तो उसने अपनी बेटी को थप्पड़ मारते हुए कहा कि अगर यही वाकया मेरे साथ पेश आता, मेरा बेटा तेरा भाई मुझे घर से निकाल देता तो तुम क्या करती? खुदा का खौफ करो। वो नसीबों वाले लोग होते हैं जिनके बड़े उनके सरों पे होते हैं और वो हाथ दुआ के लिए उठाते हैं। और फिर उसका जब ज़मीर जागा, वो सारे ओल्ड एज होम पहुंचे, देखा तो वहां से एक जनाजा उठा था, और जो जनाजा वहां से थोड़ी ही दूर
ایک قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے گارڈ سے پوچھا کہ ہم نے وارڈن سے ملنا ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ کو گھنٹہ ڈیڑھ انتظار کرنا پڑے گا، وہ اس جنازے کے ساتھ گئے ہیں، جب تک وہ دفن نہیں ہو جائے گا مرحوم اس وقت تک کوئی نہیں آئے گا، آپ نے کس کو ملنا ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب وارڈن آیا تو اس نے سرکاری گاڑی دیکھی، گارڈ سے پوچھا کہ لوگ کون ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ ملنا چاہ رہے ہیں آپ سے، اے ڈی سی صاحب۔ وارڈن کے پاس گئے، جی مجھے اس نام کے شخص سے ملنا ہے۔ اس نے کہا جی آپ کون ہیں؟ آپ شاید ان کے صاحبزادے ہیں اور اے ڈی سی ہیں۔ اس نے کہا جی آپ کو کیسے پتا؟ اس نے کہا جس نے ان کو یہاں رکھوایا اس نے سب کچھ بتا دیا تھا، آپ بہت بد نصیب ہیں۔ یہ جو جنازہ بھی آپ کے پاس سے گزرا تھا، یہ جنازہ اسی بدقسمت انسان کا تھا جس کی بلدیت آپ کے نام کے ساتھ آتی ہے۔ اور پھر وہاں آہو بکا کے شور میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے، سب نے کہا لعنت ہے آپ پہ، میاں بیوی دونوں پہ، ایسی تربیت پہ کہ ایک باپ کو گھر سے بے آبرو ہو کے نکال دیا۔ کیا سما تھا وہ! اور وہ پھر گاڑی میں اپنے بیٹے کے پاس پہنچی۔ گڈو مجھے معاف کر دینا، تیرے دادا بہت دور چلے گئے جہاں سے کوئی واپس نہیں لوٹتا، آنکھیں کھولو بیٹا۔ گڈو نے دھیرے دھیرے اپنی تھکی ہوئی بے چین منتظر آنکھیں کھولی، اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کچھ نہیں بولا۔ بیٹا کچھ بولتے نہیں، تمہارے بابا اس دنیا میں اب نہیں رہے، مجھے معاف کر دینا، وہ دنیا سے چلے گئے، اب وہ واپس نہیں لوٹیں گے، آؤ گھر چلیں۔ اس معصوم 6 سال کے بچے نے اپنی آنکھیں کھولی، اس کی آنکھوں سے 2 موتیوں کی طرح کے اشک اس کے چہرے پہ روشنی بن کے ایک اپنی محبت کی مثال چھوڑ گئے۔ اور پھر تھوڑی دیر پہلے اس کے دادا کا جنازہ اٹھا تھا، اور ابھی چند ہی لمحوں بعد دادا کی موت کی خبر سن کر اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ یہ داستان عالم نے اگر آپ کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا ہے، آپ کے دل کو جھنجھوڑا ہے، آپ کی آنکھیں بھی میری طرح پرنم ہیں، اور آپ کے تصور کی آنکھ سے وہ سب منظر دیکھ رہے ہیں جو اس بد نصیب باپ کے ساتھ رونما ہوا، جو اس نے دیکھا، تو اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیے، خدا کے لیے دیکھیے کہیں کوئی ایسا گھر تو نہیں جہاں کسی بزرگ باپ کے ساتھ ایسی ناانصافی ہو رہی ہو۔ یاد رکھیے ہم سب نے اسی طرف لوٹ جانا ہے جہاں سے کسی نے واپس نہیں آنا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری کاوش ایک جہاد ہے تو خدا را اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرے، تاکہ اگر کسی کا ضمیر سو چکا ہے، اور اگر کسی کا باپ زندہ ہے اور اولڈ ایج ہوم میں اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے، اور اگر وہ اپنے پوتے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے دروازے پہ نظریں جمائے اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے، تو خدا کے لیے کوشش کیجئے آپ ان بیٹوں کو سمجھائیے کہ یہ ایک ایسی برکت کی چھاؤں ہے جس کا کوئی نہیں